سب سے پہلے جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں ہے اور پاکستان کو ملک چلانے کے لیے پیسے چاہیے۔ آئی ایم ایف اگر پاکستان کو پیسے نہیں دے گا تو پرابلم یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ باقی ملک بھی پھر پیسہ نہیں دیتے، کیونکہ آئی ایم ایف اس بات کی گارنٹی ہے کہ پاکستان چل سکتا ہے۔ یعنی جس ملک کو آئی ایم ایف پیسے دے رہا ہوتا ہے یا جس ملک کو یہ بین الاقوامی ادارے جو بڑے بڑے ہیں، جب وہ پیسہ دیتے ہیں تو ان کی ٹیمیں پہلے دیکھتی ہیں کہ اس ملک میں یہ پیسہ واپس کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پیسہ دینا یا نہیں دینا۔ اس سے اس ملک کی کریڈیبلٹی بنتی ہے اور وہ ملک دوسرے ملکوں سے بھی پیسے حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستان مثال کے طور پہ شہباز رانا صاحب نے خبر بھی دی تھی، ہمارا جو بچت ہو جاتی ہے نا، بار بار دیوالیہ ہونے کی خبریں آتی ہیں، کبھی خواجہ آصف کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو نہیں رہا، دیوالیہ ہو چکا ہے، کبھی کوئی اور کہتا ہے کہ دیوالیہ ہونے والا ہے۔ یہ جو خبریں بار بار آتی ہیں پاکستان کے حوالے سے، یہ ہماری بچت اس لیے ہو جاتی ہے کہ چائنا نے جو ہمیں پیسہ دیا ہوا ہے وہ رول اوور کر دیتا ہے بار بار، ہمیں جو سعودی عرب ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ مدد کر دیتا ہے، یو اے ای ہماری مدد کر دیتا ہے۔ یہ ابھی بھی گئے ہوئے تھے یو اے ای کو ملنے کے لیے، پاکستانی حکمران ان کے حکمرانوں کو مل رہے تھے، تو یہ یہاں سے پاکستان کی تھوڑی بہت بچت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ لوگ بھی تب تک پیسہ دیں گے جب تک کہ آئی ایم ایف اور عالمی ادارے پاکستان کے بارے میں یہ اسیسمنٹ رکھیں گے کہ یہ پیسے کما سکتا ہے یا یہ پاکستان پیسے واپس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، یہ ایسی بزدل حکومت ہے اور ایسی فارغ حکومت ہے کہ یہ آئی ایم ایف کو انکار ہی نہیں کر سکے۔ یعنی آئی ایم ایف ان چیزوں کے اندر گھس گیا پاکستان میں جس میں ماضی میں کبھی نہیں گھسا تھا۔ ایکچولی جس کو کہتے ہیں کہ ملک کو گروی رکھ دیا، تو وہ یہ والی حکومت نے رکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں نا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑے بڑے دعوے کیے، بڑی بڑی باتیں کی کہ ہم بہت انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے ملک میں، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ باقاعدہ ادارہ بنایا جس کے اندر آرمی چیف شامل ہوئے، ایس آئی ایف سی، لیکن اس کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی جس کا کام اسی کو ساجے، یہ تو اکانومسٹ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ سارے تو اکانومسٹ نہیں ہیں، ان کا تجربہ تو اور چیزوں کا ہے، کسی کا بوٹ پالش کا ہے، کسی کا لڑائی جھگڑے کا ہے، سب کا اپنا اپنا تجربہ ہے۔ اب اکانومی تو نہیں چلا سکتے نا یہ لوگ، تو پوری دنیا کے اندر جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہی اس شعبے کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اسی کے پاس سارے شعبے چلے جاتے ہیں۔ اب آئی ایم ایف نے جناب پہلی مرتبہ اس ملک کے اندر جا کے جوڈیشری سے ملاقاتیں کرنا شروع کر دی، اب وہ ایف بی آر کے اندر جا کے تانک جھانک کر رہے ہیں، باقی محکموں کے اندر ہر چیز کے اندر وہ گھس رہے ہیں۔ پاکستان کے 5 محکموں کے اندر ڈائریکٹلی اور 19 شعبوں کے اندر آئی ایم ایف نے اس مرتبہ جب ان کا وفد آیا، یہ کوئی ریویو کرنے کے لیے نہیں آیا، انہوں نے مارچ میں آنا ہے۔ یعنی پاکستان کو مزید پیسے ملنے یا نہیں ملنے، اس کا فیصلہ مارچ میں ہوگا۔ اب مارچ میں جب وفد آئے گا تو ہم تب کا تب دیکھیں گے، لیکن یہ جو وفد آیا یہ ایک اور رپورٹ بنانے کے لیے آیا، اور ابھی انہوں نے اپوزیشن سے بھی ملاقات کرنی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو کوئی باہر سے وفد آتا ہے وہ پہلے اپوزیشن سے ملتا ہے پھر حکومت سے ملتا ہے، یعنی وہ اپنی اسیسمنٹ ایسے کرتا ہے کہ پہلے دیکھ لے کہ یہاں خرابیاں کیا ہیں جن کی نشاندہی ہو رہی ہے، پھر حکومت کے سامنے رکھ کے حکومت کا موقف سنتا ہے۔ لیکن یہاں الٹا کام ہو رہا ہے، انہوں نے حکومت سے یا اداروں سے ان کا انپٹ لیا ہے اور اس کے بعد اب یہ پاکستان تحریک انصاف سے ملنے جا رہے ہیں۔ اس میں 2 خبریں میرے پاس ہیں، ایک جو عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، دوسرا عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے آئی ایم ایف سے ہونے والی ملاقات کو لے کر۔ اچھا جی، عمر ایوب صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمر ایوب صاحب نے عام انتخابات 2024 اور یعنی اس کے اندر جو دھاندلی ہوئی وہ معاملات اور 26ویں ترمیم کا معاملہ عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے سامنے اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ آئی ایم ایف کا وفد جوڈیشل کمیشن سے انہوں نے ملاقات کی اور ہم اپنا موقف پیش کریں گے، الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ سارا معاملہ آئی ایم ایف وفد کے سامنے رکھیں گے۔ جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ لوگ شامل ہیں نا، تو عمر ایوب نے کہا کہ 26ویں ترمیم سے جو مسائل پیدا ہوئے وہ سارا آئی ایم ایف کے سامنے رکھیں گے۔ یہ 6 رکنی وفد پاکستان آیا ہوا ہے، اب اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے۔ اچھا، اس میں یہ ایکسپریس نیوز کی خبر تھی، دوسری خبر بھی ایکسپریس نیوز پہ ہے اور یہ فیصل چودھری صاحب کی زبانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ آئی ایم ایف وفد کو پیش کرنے کے لیے ایک ڈوزیئر ہم نے تیار کر لیا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف پر 2.5 سال میں جو بھی مظالم ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف وفد سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے، عمران خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور جوڈیشل کمیشن ارکان کو رابطے کی اجازت دی ہے۔ ہم آئی ایم ایف وفد سے رابطہ کریں گے اور اپوزیشن لیڈران سے ملاقات بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف آئی ایم ایف وفد کو 2.5 سال میں ہونے والے
مظالم کا ڈوزیئر پیش کرے گی. ہم نے ڈوزیئر تیار کر لیا ہے جو آئی ایم ایف وفد کو دیں گے. یہ ڈوزیئر حقائق پر مبنی ہے. 2.5 سالوں میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ سب اس ڈوزیئر میں شامل ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گیا جی آئی ایم ایف کو جو پاکستان تحریک انصاف بتائے گی کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اس ملک میں، اور ان کے ساتھ تو ریکارڈ ہی کام ہوا ہے. اچھا، اس میں اب نا پی ایم ایل این کے صحافیوں نے بڑا عجیب و غریب کام کر دیا. مسلم لیگ نون کے صحافی ابصار عالم صاحب نے ایک دعویٰ کر دیا اپنے پروگرام کے اندر. انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف نے چیف جسٹس سے عمران خان کے کیسز کے بارے میں بات کی ہے، یعنی ان کی اتنی جرت بڑھ گئی ہے. میرا تو یہ ماننا ہے کہ اس حکومت کو چاہیے تھا کہ آئی ایم ایف کو شٹ اپ کال دیتی. اگر ان میں جرت ہوتی، یہ تھوڑے سے بھی بہادر ہوتے. یہ بالکل ہی بزدل حکومت ہے، یہ بات کر ہی نہیں سکتی. وہ کہتا ہے نا شہباز شریف کے بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو وہ تو ذہنی طور پہ ہی مانگنے والے ہیں. تو ان سے تو بات ہونی نہیں کبھی بھی کسی سے، چاہے وہ آئی ایم ایف ہے، چاہے عالمی رہنما ہے، چاہے کوئی اور ملک ہے، چاہے مغربی ممالک ہے، کوئی بھی دباؤ آ جائے ان سے تو بات ہوتی نہیں ہے. بہرحال اب اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے عجیب و غریب دعویٰ کر دیا کہ عمران خان کے کیسز کے بارے میں بات کی. حالانکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو بریفنگ دی ہے وہ یہاں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، اور چیف جسٹس نے بتایا جناب آئی ایم ایف وفد کو میں نے بتایا کہ عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے، اور کیا کچھ گفتگو ہوئی وہ سارا کچھ چیف جسٹس آف پاکستان نے بتایا میڈیا کو. لیکن وہاں پہ چیف جسٹس نے بالکل نہیں بتایا کہ انہوں نے کوئی عمران خان صاحب کے کیس کے حوالے سے آئی ایم ایف نے بات کی. چیف جسٹس نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا. لیکن یہ خبر نکال کر لائے ابصار عالم صاحب جناب اپنے طور پہ کہ جی آئی ایم ایف کا وفد عمران خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ان کو نا عمران فوبیا ہو گیا. انہیں لگتا ہے کہ ہر طرف عمران خان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ ہو بھی رہی ہے. ان کو صحیح فوبیا ہوا ہے. دیکھیں، حکومت نے بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ آئی ایم ایف کے وفد نے عمران خان کے حوالے سے کوئی چیف جسٹس کے ساتھ بات کی ہے یا ان کے کیسز کے حوالے سے بات کی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو پھر حکومت اپنا موقف پیش کرے اور یہ کہے کہ آئی ایم ایف مداخلت کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان ایک عالمی سطح کا لیڈر ہے، اور اقوام متحدہ ہو یا دنیا بھر کی تنظیمیں ہو یا دنیا بھر کے ممالک ہوں، ہر جگہ پہ اس وقت عمران خان کے بارے میں بات ہوتی ہے. اور عمران خان صاحب کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں، ان کی پارٹی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر پوری دنیا میں آواز اٹھائی جاتی ہے، اور لگاتار آواز اٹھ رہی ہے. عالمی میڈیا میں خبریں آتی ہیں. تو پاکستان میں اصل معاملہ تو یہ کہ اسٹیبلٹی نہیں آ رہی، اور جو ایک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں آ رہی، استحکام نہیں آ رہا، اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ مقبول عوامی لیڈر ہے وہ اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور اس کی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور جعلی حکومت لا کر بٹھائی ہوئی ہے. یہی وہ مسئلہ ہے جو شاید پوری دنیا کو سمجھ آ رہا ہے، آئی ایم ایف کو بھی سمجھ آ رہا ہے، سب کو سمجھ آ رہا ہے. لیکن ابصار عالم جیسے لوگ ایک انجانے خوف کا شکار ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے تو واپس آ جانا ہے، اور ان کی لیڈرشپ نے دوبارہ بھاگ جانا ہے، جیسے وہ ہمیشہ سے بھاگتی ہے. ان کا ایک ریکارڈ ہے. تو انہوں نے تو یہاں سے نس جانا ہے، اور ان لوگوں نے پیچھے رہ جانا ہے دوبارہ سے. اب معاملہ یہ ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. انہوں نے اپنی حرکتوں سے ہمیشہ نواز شریف کو یا ان کے خاندان کو یا ان کی پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے. تو پھر سے ویسی ہی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور یہ آپ کے سامنے ہے ناظرین. ان کا ٹریک ریکارڈ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ناظرین، آئی ایم ایف سے نا ایک رعایت مانگی گئی پاکستان میں. آپ کو حیرت ہوگی رعایت کس چیز کے اوپر مانگی انہوں نے. یعنی بے شرمی کی ایک انتہا ہوتی ہے نا، وہ بھی یہاں کراس ہو جاتی ہے. آئی ایم ایف سے رعایت مانگی گئی کہ جو سرکاری افسران کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے ایک شرط رکھی ہے نا، اس کے لیے ہمیں تھوڑی اور مہلت دے دیں، ہم نے ذرا پیسے بننے لگانے ہیں. ذرا سمجھیں اس بات کو. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کے جتنے سرکاری ملازمین ہیں یا افسران ہیں، ان کے اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کروائیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس افسر کے اثاثے کتنے ہیں. اب یہ ٹائم مانگ رہے ہیں تاکہ وہ سارا مینج کر لیا جائے اور اس کے بعد اثاثے ڈکلیئر کیے جائیں. دیکھیں، ایماندار آفیسر کے لیے تو 24 گھنٹے کا کام ہے. آپ آرڈر جاری کریں جی اپنے اثاثے ظاہر کرو، تو 24 گھنٹے کے اندر مجھے آپ کہیں گے تو میں 3 گھنٹے کے اندر بتا دوں گا، بلکہ 3 گھنٹے کا 15 منٹ کے اندر بتا دوں گا کہ میرے پاس کیا ہے اور کیسے لیا میں نے. کسی بھی اور آدمی کو آپ کہیں گے کہ تیرے پاس کیا ہے اور کیسے لیا، بندہ 15 منٹ کے اندر بتا دے گا، ساری کہانی آپ کے سامنے رکھ دے گا. لیکن سرکاری افسران کے کھانچے اتنے زیادہ ہیں، انہوں نے گیمیں اتنی ڈالی ہوئی ہیں کہ وہ بیچارے بتا ہی نہیں رہے اب تک کہ ہم نے کیا کمایا اور کیسے کمایا، اور اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کر رہے. تو آئی ایم ایف سے انہوں نے مہلت مانگی، حالانکہ یہ بہت مہینوں پرانی بات ہے. اب آئی ایم ایف نے اس کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں کرو فوری طور پہ. فیصلہ آئی ایم ایف کے تکنیکی وفد کی کابینہ ڈویژن، وزیر اعظم آفس، وزارت خزانہ اور وزارت قانون کے حکام سے ہونے والی اہم ملاقاتوں میں کیا گیا کہ جناب تھوڑا ٹائم دے دیں. لیکن آئی ایم ایف نے کہا جی کوئی ٹائم نہیں دینا، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور اثاثے ان کے ڈکلیئر کیے جائیں، اس کے لیے مہلت نہیں ملے گی. 5 منٹ کا کام ہے. اثاثے اگر حلال کے ہونا تو ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. اثاثے اگر حلال کے ہونا تو کئی سال پرانا ریکارڈ برطانیہ سے بھی آ جاتا ہے، جیسے عمران خان کا آ گیا تھا. لیکن اگر اثاثے حلال نہ ہونا
اور آپ کے پاس منی ٹریل نہ ہو تو وہ حال ہوتا ہے جو نواز شریف صاحب کا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اندر ہو گیا. وہ اب تک بیچارے بتا نہیں سکے کہ یہ ہم نے اپارٹمنٹ بنائے کیسے ہیں, اس کا جواب نہیں دے پا رہے نا پراپر طریقے سے. یعنی وہ آج تک نہیں بتا پا رہے کہ یہ اپارٹمنٹس ایکچولی انہوں نے بنائے کیسے ہیں, اور پاکستان کے نظام انصاف کے اندر انہوں نے جھول جھال سے فائدہ ضرور اٹھایا ہے, لیکن ایکچولی وہ نہیں بتا پائے کہ یہ آئے کیسے, بنے کیسے, پیسہ کیسے گیا. یعنی ہر ایک نے الگ الگ کہانی بتائی ہے, اور کوئی ایک ایسی کہانی نہیں ہے جو پبلک بائے کر لے. تو یہ تو جناب یہ کہانی ہے. اچھا, اس کے بعد جی ایک اور پاکستان تحریک انصاف نے بڑا فیصلہ کیا ہے, اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ 8 فروری کو جو لوگ احتجاج کے لیے نہیں آئے, یعنی جنہوں نے احتجاج کے اندر بھرپور طریقے سے حصہ نہیں لیا, پاکستان تحریک انصاف کے ان اہم اراکین کے نام عمران خان صاحب کو بھجوائے جائیں گے.